اسلامی بھائیوں، حقوق کی دو اقسام ہیں، ایک حقوق اللہ، دوسرے حقوق العباد۔ حقوق العباد میں والدین کے حقوق کو بڑی ہی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے آدمی کو تاکید کی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی۔ یوں ہی احادیث مبارکہ میں بھی والدین کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، یعنی ماں باپ تیری جنت اور تیری دوزخ ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس پرفتن دور میں جہاں بے شمار برائیاں عام ہیں، ان میں سے ایک برائی والدین کے حقوق کی پاسداری نہ کرنا بھی ہے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیگر فرائض، واجبات اور سنتوں کے ساتھ ساتھ والدین کے آداب کے بارے میں بھی تربیت دی جاتی ہے۔ معاشرے کے بے شمار ایسے نوجوان ہیں جو کہ پہلے اپنے والدین کو ستاتے، ان کے حقوق پامال کرتے تھے، مگر مدنی ماحول کی برکت سے ماں باپ کے آداب بجا لانے والے بن گئے ہیں، اور الحمدللہ آج انہیں دیکھ کر ان کے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا محمد عمران عطاری سلمہ الباری نے ملک و بیرون ملک سینکڑوں مقامات کی طرح عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہر شب جمعہ کو ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں ماں باپ کے حقوق کے موضوع پر انتہائی پرمغز اور رقت انگیز بیان فرمایا، جسے سن کر بے شمار آنکھیں اشک بار ہوئے بغیر نہ رہ پائیں۔ آپ بھی اس بیان کو اول تا آخر سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل والدین کے حقوق کی ادائیگی کا مزید جذبہ بیدار ہوگا۔ اس بیان کی وی سی ڈی دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
توبوا الى اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج یکم جمادی الاولی ہے، جمادی الاخر 1429 سن ہجری. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں ہم جمع ہیں. آج سے چند ہفتے قبل بیان میں والدین سے یہ بیان کیا گیا کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں. تربیت اولاد کے عنوان پر آج انشاءاللہ عز و جل اولاد سے بیان ہوگا کہ اسے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے. ایک شخص آ کر عرض کرنے لگا کہ ایک نوجوان عالم نزعہ میں ہے اور اسے کہا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، مگر وہ نہیں پڑھ پا رہا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ عرض کی کہ جی ہاں. پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص کی طرف تشریف لے گئے. راوی کہتے ہیں ہم بھی ساتھ ساتھ چلے. جب اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا لا الہ الا اللہ کہو. اس نے عرض کی میں کہہ نہیں سکتا. فرمایا کیا وجہ ہے؟ کسی نے عرض کی آقا یہ اپنی ماں کا نافرمان تھا، اس کی ماں اس سے ناراض ہے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں. فرمایا اسے بلا لاؤ. والدہ کو بلایا گیا. وہ حاضر بارگاہ رسالت ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہارا بیٹا ہے؟ یہ جو نزا کی حالت میں کہا جی میرا بیٹا ہے. فرمایا کیا خیال ہے تمہارا؟ اگر بہت بڑی آگ بھڑکائی جائے اور تمہیں کہا جائے کہ تم اگر اس کی سفارش کرو تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ اسے آگ میں جلا ڈالیں گے، تو کیا تم اس کی سفارش کرو گی یا اس کو جلنے دو گی؟ ماں عرض کرنے لگی آقا تب تو میں ضرور اس کی سفارش کروں گی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اللہ عز و جل اور مجھ کو گواہ بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو گئی ہو. وہ عرض کرنے لگی یا اللہ عز و جل میں تجھے اور تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گواہ بناتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں. اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نوجوان سے ارشاد فرمایا کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس نوجوان نے ان کلمات کو دہرا دیا، یعنی اس کی زبان سے یہ کلمہ شہادت ادا ہو گیا. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے جس نے میرے وسیلے سے اس نوجوان کو دوزخ سے بچا لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.